پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کشمیر الیکشن چوری ہوا تو شاہراہ دستور پر کیمپ لگا کر بیٹھ جاؤں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ اب پہلے والی نون لیگ نہیں رہی، حکومت کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے۔ 76 کلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ کو حکومت کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا۔ 76 کلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ نواز شریف آپ کی آزادی اور حقوق کی جنگ لڑے گا۔ ایک سرکاری اہلکار نے ویڈیو میں کہا کہ مریم نواز کو تباہ کر دیں گے۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ کشمیر جاؤ، وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کشمیر کے لیے 2 منٹ کی خاموشی عمران خان نے آج بھی اختیار کی ہوئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکمران کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن ان سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ نواز شریف سے بات شروع اور ختم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے۔ جو لوگ کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں کہ مسلم لیگ نون اب وہ نون لیگ نہیں رہی۔ نون لیگ کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نون لیگ کے رہنما اور کارکنان کو ووٹ چوری روکنا آ گئی ہے۔ ڈسکا کی سیٹ حکومت کے حلق سے نکلوائی تھی۔ 2018 کے بعد حکومت کو آج 3 سال بعد بھی الیکشن چوری کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر تم نے نون لیگ کا کشمیر میں جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو آخر تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ شاہراہ دستور پر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ ووٹ چوروں کو الٹے پاؤں کشمیر سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ کابینہ کے اگلے اجلاس میں ٹی ایل پی کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں را اور دیگر بھارتی ادارے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے اور اس کی سیاست ختم ہے۔ پہلے کہا تھا کہ مریم اور شہباز الگ الگ ہیں، ان دونوں کی سیاست میں فرق آئے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا۔ افغانستان میں امن پاکستان کی خواہش ہے۔ افغانستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغان اپنی قیادت خود منتخب کرے، ہمیں قبول ہوگا۔ افغان بارڈر پر بہت جلد باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ چمن بارڈر الیکٹرانک انٹری نظام سے منسلک کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افغانستان اور ایران کے بارڈر پر باڑ مکمل کر لیں گے۔ ہماری عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، کیونکہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ جلد از جلد افغان بارڈر کی فینسنگ ہم مکمل کر دیں گے اسی مہینے 1.5 مہینے کے اندر، اور ایران کی فینسنگ جو ہے وہ 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت نے تمام معاملات پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کراچی میں 30 افراد تھے جو غلط شناختی کارڈ جاری کرتے تھے۔ چیئرمین نادرا کو ہدایت کی ہے کہ نادرا سے غیر ضروری افراد کو نکالا جائے۔ نادرا سے 19 افراد کو نکالا گیا ہے۔ ایف آئی اے میں نوکریوں کے لیے 12 لاکھ افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ کابینہ کے اگلے اجلاس میں ٹی ایل پی کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں پہلے کوئی 30 افراد ایسے ملوث پائے گئے جو کہ غلط شناختی کارڈ جاری کرتے تھے، جس میں 19 کو نکال دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ ضرورت پڑی تو اس پہ جے آئی ٹی بھی بنائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لاہور دھماکے سے متعلق پنجاب پولیس نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ سیکیورٹی ایجنسیز کو سلیوٹ کرنے اور پولیس کے کردار کی تعریف کرنے کے بجائے اپوزیشن والے اس میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے آج تک دل سے ہمیں قبول نہیں کیا۔ را اور دیگر بھارتی ادارے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھی بھارت ملوث ہے۔ کراچی میں بھی ہم نے ایک دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا ہے، لیکن ساری قوم ملک کی سلامتی کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاہور پہ جو ہم نے آپ سے کہا وہ ویسا ہی نکلا۔ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس میں را کا ہاتھ ہے، اور ہماری پنجاب پولیس نے بہت زبردست کام دکھایا۔ جس طرح سٹاک ایکسچینج میں زبردست کام دکھایا گیا، اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی ایک گروہ پکڑا ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ ادارہ کریں گے کہ کب اس کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔
پی ٹی آئی حکومت کی تباہی بربادی کا سورج آزاد کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں جس انسان نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان جس کا نام کشمیر فروش ہے وہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آیا۔ عمران خان یاد رکھیں کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں۔ کوٹلہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان جس کا نام کشمیر فروش ہے وہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آیا۔ عمران خان یاد رکھیں کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی تباہی، نالائکی اور سلیکشن کا سورج آزاد کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دیں گے۔ کوٹلہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کا وائرس مقبوضہ کشمیر کو نکل گیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ میری اطلاع کے مطابق کشمیر کے سودے میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔ کشمیری عوام کے ساتھ مل کر عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کشمیریوں کا خون تمہیں بیچنے کا حق کس نے دیا؟ انہوں نے کہا کہ جس انسان نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں بلے گھماتا تھا، اسی بلے سے مار مار کر عوام کو ادمرہ کر دیا۔ کہتا ہے میں نے کشمیر پر خاموشی اختیار کر لی ہے، عوام بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں۔ اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اسی بلے سے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مار مار کے ادموا کر دیا اور وہی بربادی اور ناکامی، نااہلی اور نالائکی کا وہ سفر اب آزاد کشمیر میں بھی لانا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ اب جب یہ آئے کشمیر میں ووٹ مانگنے تو اس سے پوچھنا کہ تم کشمیر کا سودا کیوں کر کے آئے ہو۔ تمہاری خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر تم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا، تو کیا کشمیر یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ کیا یہ تھی ٹرمپ کی ثالثی؟ کراچی کے سپر ہائی وے پر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی۔ شہری گزشتہ برس کے مقابلے قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں قربانی کی جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بیوپاریوں نے چاند نظر آنے کے بعد خریداری میں تیزی کی امیدیں باندھ لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے سپر ہائی وے پر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی۔ شہری گزشتہ برس کے مقابلے قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ بیوپاریوں نے چاند نظر آنے کے بعد خریداری میں تیزی کی امیدیں باندھ دیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے مویشیوں کا میلہ سج گیا۔ 900 ایکڑ پر محیط ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی نے کراچی میں رونقیں لگا دی۔ سپر ہائی وے پر واقع مویشی منڈی میں 1 لاکھ سے زائد قربانی کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی ایام میں خریداروں کا رجحان کم ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد خریداری میں تیزی کی امیدیں اب بھی باقی ہیں۔ جتنا بھاری جانور اتنی بھاری رقم۔ خریداروں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا شکوہ کیا۔ اندرون ملک سے آئے بیوپاریوں نے کہا کہ مہنگائی میں اضافے کے باعث اس مرتبہ جانور مہنگے ہیں۔ منڈی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مویشیوں کو روزانہ کی بنیاد پر مفت پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بیوپاریوں اور جانوروں کو تمام تر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا بجٹ ہے لیکن اس کے باوجود کوئی سودا نہیں بن پایا ہے۔ ایک شہری محمود کا کہنا تھا کہ جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم آ کر دیکھیں کہ غریب آدمی قربانی کیسے کرے گا۔ لوگوں نے بہت ہائی ریٹ کر دیے، تو ہماری تو عمران خان سے اپیل ہے کہ بھائی بہت بڑے بڑے وعدے کرے تھے، تو یہ بھی دیکھ لو ذرا آگے کہ غریب آدمی قربانی کیسے کرے گا، کیسے نہیں کرے گا۔ بیوپاری محمد حنیف کا کہنا تھا کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہم مناسب ریٹ ہی وصول کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہ مہنگا اس لیے نا، اب خرچے بھی بہت ہیں، ہر چیز مہنگائی سے، یہ تو ہم اسی حساب سے بیچتے جیسے کسائی لیتا ہے وہ، یہ اس سے بھی ریٹ کم لگا رہے ہیں، ریٹ بالکل جو ہے نا کم لگا رہے ہیں۔ اب جو چیز 70,000 کے اس کا لگا کے کتنے کہیں گے، یہ 35,000 کا ہے، اس میں 35,000 میں کوئی دے گا تو نہیں۔ ایک اور بیوپاری محمد سلمان کا کہنا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو جانوروں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ جی اس کے تو بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، تو تبدیلی جو ہے یہ ہر چیز جو ہے مہنگی ہو گئی ہے۔ گھی کا ڈبہ تھا وہ 1100 روپے کا تھا، اب جو ہے وہ 1550 روپے کا ہو گیا، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کو $400 ملین قرض کا اجرا روک دیا۔
عالمی بینک کی سب سے اہم شرائط انٹیگریٹڈ کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کی حتمی منظوری ہے۔ فریقین کے دستخط شدہ معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک نے نئی اضافی شرائط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن میں 3 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس مدت میں شرائط پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو قرض کا معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے گزشتہ ماہ پاکستان کو $400 ملین کا قرضہ دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، تاہم جن شرائط پر اتفاق ہوا تھا ان کی عدم تکمیل پر قرض کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ قرض غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے حاصل کرنا تھا۔ فریقین کے دستخط شدہ معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک نے نئی اضافی شرائط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن میں 3 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس مدت میں شرائط پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو قرض کا معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے شفٹ پروگرام کے تحت $400 ملین جاری کر دیے، مگر شرائط پر عمل درآمد میں تاخیر کی وجہ سے دوسرے پروگرام کے لیے قرض کا اجرا روک لیا۔ اس ضمن میں سیکریٹری خزانہ یوسف خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ورلڈ بینک نے قرض کے اجرا کے لیے مذکورہ بالا کے علاوہ بھی کوئی نصف درجن اضافی شرائط عائد کی ہیں، جن میں سے کچھ پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر عمل درآمد کیا گیا تھا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ شہر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر تمام ہولڈنگ بورڈز، اسٹیمر، سائن بورڈ اتارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے پر ڈی ایم سی کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں مونسون بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کے پیش نظر ضلع سینٹرل میں تمام ہولڈنگ بورڈز، اسٹیمر، سائن بورڈز اتارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ضلع سینٹرل ڈی ایم سی ایڈورٹائزنگ شعبے نے تمام کمپنیوں کو نوٹس جاری کیے تھے، تاہم ابھی تک سائن بورڈ، اسٹیمر اور ہولڈنگ بورڈز ہٹائے نہیں گئے۔ خلاف ورزی کرنے پر ڈی ایم سی کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ضلع ایسٹ، ضلع ویسٹ اور ضلع ساؤتھ میں سائن بورڈ ہٹائے نہ جا سکے۔ سپریم کورٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے باوجود عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شہر میں بارشوں سے قبل ہی تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خیال رہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں مونسون کے پہلے اسپیل کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں 15 جولائی سے بارشوں کے پہلے اسپیل کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ پہلے اسپیل کا دورانیہ 15 سے 17 جولائی تک ہونے کا امکان ہے اور اس اسپیل میں درمیانے درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔